ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. 2 سیریزیں لگا دیتے. آئی تھنک اٹ واز ہز فرسٹ سیریز اور اس میں بھی 2 میچز کے بعد اس کو چانس ملا. انشاءاللہ فیوچر میں کنسسٹنٹلی ان ینگسٹرز کو چانس ملیں گے. جی میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, شاید ہماری جو پلاننگ تھی وہ یہی تھی. دا وے وی آر پلئنگ ایٹ دا مومنٹ, اسپیشلی T20 کرکٹ میں بھی ہمیشہ پاکستان کی بات ہوئی ہے کہ جی پاکستان کے پاس ایسی فائر پاور نہیں ہے کہ جو آج کل کی انٹرنیشنل کرکٹ میں چل رہی ہے. آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ. 190 پلس انگلینڈ کی بولنگ وہاں کی کنڈیشنز میں جا کے 2 دفعہ کرنا, وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور انشاءاللہ اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور کنسسٹنٹلی کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ٹیسٹ میچز میں بھی وی نیڈ ٹو جسٹ شو مور کنسسٹنسی اور انشاءاللہ آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ینگ لاٹ ہے بالرز کی, جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ ایکسپیرینس آتا جائے گا ہم انویسٹمنٹ اس پہ کر رہے ہیں, بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ نے کیا اس سے اور بہتری کر سکتے ہیں, کر سکتے تھے. یہ میرے خیال میں کوئی بھی کام آپ کریں اس میں ہمیشہ یہ گنجائش ہوتی ہے. بٹ اوور آل جو ایک آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ینگسٹرز کی طرف جانا ہے, لانگر ٹرم سولوشنز ہم نے لے کے آنے ہیں اور ٹیم کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہوں اور انویسٹ کرنا ہے لوگوں پہ. تو آئی تھنک اوور آل ابھی اور جس قسم کی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ میں چینجز آ رہی ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے ریزلٹس شاید ابھی بھی جو ہمارے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہ ہوں, بٹ آئی تھنک اوور آل جو پروسیس ہے اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں اور انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. لیکن دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ٹور تھا جس میں بزی تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ اور وہاں پہ بہت زیادہ اوبویسلی ضرورت تھی فوکس کرنے کی, تو اس وجہ سے میں اتنا زیادہ ان ٹچ نہیں رہا یہاں پہ جو بھی پروسیسز پہ, اور وہ کرنے بھی ضروری تھے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے کیونکہ اس کو لیٹ نہیں کر سکتے تھے اور ٹائملی ساری چیزیں ہونی تھیں, کوچز بھی اور پروسیس ایک, تاکہ ٹائملی ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہو. میں ضرور اب بیٹھوں گا ندیم خان کے ساتھ اور ڈسکس کروں گا کہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوئیں, کیا اس میں اور بہتری بھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اوبویسلی اس طریقے سے میں انوالو نہیں رہا کیونکہ میں وہاں پہ بزی تھا. جہاں تک T20 کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پاکستان ٹیم نمبر 1 تھی, لیکن اگر آپ ریکال کریں جب میں بھی آیا ہوں تو اس وقت لوزنگ سٹریک پہ تھی ٹیم. اٹ مینس کہ آلریڈی ہم ساؤتھ افریقہ میں ہارے, ہم اور بھی جگہ پہ میچز ہار کے انگلینڈ میں ہارے. ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیم تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی تھی, اور وہ سب کو میرے خیال میں اس کا آئیڈیا ہے کہ وہ کیوں ہوا, بیکاز آف سم آف یور پلیئرز گاٹ آؤٹ آف فارم. فخر زمان,
شاداب خان, اس کے بعد حسن علی, جو مین کنٹریبیوٹر تھے آپ کی ٹیم کی پرفارمنسز میں T20 اوپر جانے کی وجہ سے, وہ جب سڈنلی نیچے گئی ہے تو وہ ایک ڈپ آیا ہماری. کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ان لڑکوں کو, نئے لڑکوں کو دوبارہ اسی طرف لے کے جائیں. اور آئی تھنک کہ جس قسم کی کرکٹ ابھی پاکستان نے کھیلی ہے ان 2 T20s میں, نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ٹیم از ان دا میکنگ, اور انشاءاللہ آگے اور بہتر سے بہتر پرفارمنسز ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میں ان سے بات کروں گا ان ٹرمز آف کون سے کوچ آئے ہیں, کون سے نہیں آئے. کبھی بھی میرے خیال میں ناموں سے پرابلم نہیں ہوتا جب آپ ایک پروفیشنل سیٹ اپ میں ہوتے ہیں. جو بھی کوچ, جو بھی لوگ ہوتے ہیں سسٹم میں آتے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, اور ایز اے پروفیشنل یو ہیو ٹو ایڈجسٹ. تو لیٹس سی, آپ جب کام کرتے ہیں پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے جی کون کدھر اسٹینڈ کرتا ہے. obviously میں نے پہلے ہی کہا کہ بگیسٹ ریگریٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, آپ ریزلٹس کے لیے کرتے ہیں, اور اسپیشلی کوئی بھی سپورٹ آپ کھیلتے ہیں تو آپ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں. اور جب ایٹ دا ورج آف وکٹری آپ کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جائے تو آپ ان چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہماری جو انالیسز ہے ود ان دا ٹیم مینجمنٹ, آبویسلی مسٹیکس آپ کو نظر آتی ہیں, کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل ہیں, ٹیکٹیکل ہیں, اور مینٹل آپ کو ہوتا ہے کئی دفعہ پریشر نہیں. تو سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ آپ کی ان ایکسپیرئنس بالنگ میں وہ, اس کو آپ کو تھوڑا سا لیوریج دینا ہوگا, تھوڑا ٹائم دینا ہوگا. ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, بٹ ایک پروسیس ہے ان کے میچیور ہونے کا, ان کو ایکسپیرینس گین کرنے کا ایک پروسیس ہے, اور اس میں میرے خیال میں ہمیں پیشنس کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ بہتر ہوگا. اب اگر وہ ایک ٹیسٹ میچ کا ایک سیشن نکال دیں, وہ سمپلی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی پینک سچویشن ایسی اس میں کریٹ تبھی ہوتی ہے جب آپ تھوڑے سے ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں اسی نے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کیا. اور وہ جو سیکنڈ T20 تھا اس میں بھی نظر آیا کہ جب ایک بالر ہمارا انجرڈ ہوا اور تھوڑا سا اٹیک ہوا ہے تو اس سچویشن میں تھوڑا سا ہم پینک اس میں چلے گئے. وی نیڈ ٹو امپروو دیٹ, اینڈ آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم ایز دے پلے مور کرکٹ آئی تھنک انشاءاللہ بہتر ہوگی. ٹیکٹیکلی بھی ہم اور بہتر اس کو لے کے جائیں گے, بٹ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بہتری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ نیچرل سی چیز ہے. ظاہر ہے آپ کے ڈیزائرڈ رزلٹس جب نہیں آ رہے ہوتے یا کوئی چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو نیچرل سی چیز ہے, آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. بیکاز ایز اے پلیئر, ایز اے کوچ, ایز اے ہیومن یو وانٹ ٹو ون. آپ جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے رزلٹ آئیں. اور اس ٹور پہ جس طرح ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا کہ یا تو بارش آ جاتی تھی جب چیزیں ہمارے کنٹرول میں آتی تھی, یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی تھی کہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے, تو وہ فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس چیز کی زیادہ تھی بجائے یہ کہ کسی پلیئر یا کسی کی وجہ سے ہو. بٹ اسٹل میں کہوں گا کہ مجھے بھی ایز اے کوچ پیشنس رکھنی ہے, اور ظاہر یہ چیزیں آئیں گی, اور اس قسم کی چیزیں آئی تھنک ہیلپ نہیں کرتی آپ کو کسی بھی چیز میں, اور انشاءاللہ فیوچر میں کوشش کروں گا یہ چیزیں نہ ہوں. دوسری جہاں آپ بات کریں سینئرز میں بابر, آئی تھنک کہ آبویسلی ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ٹیم بہتر کرے, بٹ بابر پاورفل ہے, وہ اپنی ڈیسیجن لیتا ہے, اور اس کو بالکل ہماری طرف سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ یار یہ کرنا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو پوری طرح امپاور کریں, کیونکہ میں خود کپتان رہا ہوں ایز اے کیپٹن. جب تک آپ اپنے ڈیسیجن نہیں لیں گے, آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا, آپ سیکھیں گے نہیں. اور
جتنی جلدی آپ اپنے ڈیسیجن سے سیکھتے ہیں وہ کسی کے ڈیسیجن سے نہیں سیکھتے. کوشش یہی ہے کہ اس کو امپاور کریں, اور وہ کر رہے ہیں. غلطیاں ہوں گی, وہ ایکسپیرینس کپتانوں سے بھی ہوتی ہیں, بٹ اوور آل آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگی. عامر کے سوال پہ دیکھیں آپ, میں پہلے ہر دفعہ یہی بات کرتا ہوں کہ وی جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا رائٹ بیلنس. دو آپ کے ینگ بالر کھیل رہے ہیں ٹیم میں, تو ایک سلاٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ایکسپیرینس بالر اس کے ساتھ ضروری ہے. جیسے عامر کی جگہ پھر وہاب نے لی. عامر اس لیے تھا کہ ہمیں دو نئے بال کے بالر چاہیے تھے, اور ہی واز بالنگ دا بیسٹ, وہ اور شاہین, تو اس لیے وہ دونوں کھیل رہے تھے. جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ چینجز کر رہے ہیں. یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, کسی ایک پلیئر کی بات نہیں. میرے خیال میں چل سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آئی تھنک کہ وہاب نے بھی, حفیظ نے بھی اپنی پرفارمنس سے یہ چیز بتائی ہے, اور اگر لاسٹ 2 سالوں کی پرفارمنس ان کی دیکھ لیں, اوور آل ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ایوریجز اور اسٹرائک ریٹس لوگوں کے, تو وہ شعیب ملک کی بھی انٹرنیشنل گریڈ میں بہت اچھی ہیں. جو آج کل کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہیں. رائٹ بیلنس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, یہ سارے کنسیڈریشن میں ہیں. آبویسلی ٹیل ورلڈ کپ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی, اور ہمارے سامنے ہوگا کہ بیسٹ 15 ہمارے کون سے ہیں ان میں سے. وہ سینئر بھی ہو سکتے ہیں, جونیئر بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہمارا مقصد یہ ہے ان سب کو اکٹھا رکھ کے ڈفرینٹ کمبینیشن ٹرائی کرنے کا, کہ ہم بیسٹ کمبینیشن اپنا ڈھونڈ لیں, بیسٹ پلیئرز اس ٹائم پہ ان فارم کون سے ان کنڈیشنز میں. ابھی سے میرے خیال میں یہ غلط ہے کہ آپ رائٹ آف کر دیں, یہ 37 کا, یہ 38 کا, یہ وہاں نہیں کھیلے گا, یہ وہاں نہیں کھیلے گا. آئی تھنک یہ فیئر نہیں ہے, پلیئر کے ساتھ بھی ٹیم کے ساتھ بھی. یہ سارے کھیل رہے ہیں, ساتھ ہیں, ان کو اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی, اور آپ کے سامنے ایک بہت اچھی پکچر سامنے آ جائے گی بیفور دا ورلڈ کپ, کافی میچز کھیل کے, کہ ہاں جی بیسٹ کون سا کمبینیشن ہے, بیسٹ کون سے پلیئر. یہ ہے کہ کس نے کیا کہا ہے ماضی میں, کس کی کیا اوپینین ہے, ڈزنٹ میٹر. سیدھی سی بات ہے, آپ ایز اے پروفیشنل جب آپ ایک آرگنائزیشن میں آتے ہیں, آپ نے کام کرنا, آپ نے کام لینا ہے, اور آپ نے اگلے کو امپاور کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں. پچھلی چیزوں کو اگر آپ ذہنوں میں رکھیں تو آپ کام نہیں کر سکتے. تو ہم کٹھے کھیلے بھی ہیں, سارا کچھ ہے. آئی تھنک ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ ایز اے ٹیم ہم کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں. باقی پہلا, ہاں میرے خیال میں یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارا. یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. اس چیز کو ہمیں چینج کرنا ہے. ایز اے کوچ یا ایز اے چیف سلیکٹر, آپ جب کمیونیکیشن کرتے ہیں اور ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس میں بڑا فرق ہے. یہ ایک امیج بنا ہوا ہے. آپ کو اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے اور کلیئرٹی لانی چاہیے اپنی کمیونیکیشن میں, کہ کوئی بھی بندہ ڈر نہ محسوس کرے. رائٹ شاٹ میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرے تاکہ آپ اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. آئی تھنک یہ ٹور اوور آل اس لحاظ سے بہت زبردست رہا, کیونکہ اتنا ٹائم ملا ہمیں ایک ساتھ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے, کہ یہ جو فیئر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ ذہنوں میں ہوتا ہے آپ کی عزت پہ, وہ کافی حد تک ختم ہوا ہے. اور پلیئرز مطلب انہوں نے کھول کے شیئر کیے ہیں چیزیں, اور میرے لیے بھی آسانی ہے کہ میں ان کو
مینٹلی اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، میں ان کو بہتر انداز میں ان کی ہیلپ بھی کر سکتا ہوں اور ان کو ٹیکل کر سکتا ہوں. نہیں میرے خیال میں یہ تو ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کیا چل رہا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ کئی دفعہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کو انسیڈنٹ، کہ ہم بھی انہی لائنز پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی سوشل میڈیا کا پریشر پڑ گیا تو یہ کر دیا. بٹ یہ چیزیں آپ پہلے سے پلان کر کے جاتے ہیں. آپ ٹور پہ آپ کے کچھ نہ کچھ آپ نے ایک چیز پلان کی ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے جانا ہے، کس طرح کھیلنا ہے. سرٹن سچویشن جب ارائز ہوتی ہے تو اس میں کون سی چینجز کرنی. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے بھائی. یہ لگتا ہے کئی دفعہ آپ کو کہ پریشر ایسی، اگر آپ ایسے ڈیسیجن کریں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر تو ہر میچ میں جو بندہ نہیں پرفارم کر رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو پھر اسی پہ آپ رہ جائیں گے. آپ اپنی تو کوئی چیز پھر وہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ شاید نسیم شاہ اور ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کون سے ہیں. یا تو آپ کے پاس جو آپ کا پرانا ایکسپیرینس مٹیریل ایسا ہے، پلیئرز ایسے ہیں کہ جو آپ کو وہ ڈیزائرڈ جو آپ کی جاب ہے وہ کر کے دے سکتے ہیں، یا وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ پرفارمنس کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ینگ لڑکے چاہیے، ریپلیسمنٹس چاہیے، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کون ہے ایسے لڑکے جو کر سکتے ہیں. تو نسیم شاہ واز کلیئرلی دا بیسٹ فاسٹ بالر آؤٹ آف دا لاٹ. جو آپ کی ایک نیچے ٹرافی ہوئی، اس نے 4 میچوں میں 17 آؤٹ کیے اور بائی فار وہ آپ کا بہتر بالر تھا باقیوں سے. تو آپ اس کو لے کے آئے. ہاں ایکسپیرینس والی بات یہ ہے کہ ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. نیچے سے ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کسی بیسٹ کو سائڈ پہ کر کے اس کو لے آئے. ان ٹرمز آف پیس، ایٹیچیوڈ، فیوچر، ہر لحاظ سے دیکھیں تو سٹینڈ آؤٹ ہے. نسیم ہے، شاہین ہے، آپ انویسٹ کرتے ہیں پلس ان کی پرفارمنسز. ہم انٹرنیشنل کرکٹ کے حساب سے کہتے ہیں کہ ان سے وہ پرفارمنسز مانگنی کہ جو اینڈرسن کر رہا ہے، جو براڈ کر رہا ہے، اس پرفارمنس پہ جاتے جاتے ان کو ٹائم چاہیے، تو ایکسپیرینس چاہیے. یہ اس چیز کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا. اور وہ اپنے اس کے لحاظ سے ابھی بھی ان کی پرفارمنسز میرے خیال میں اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے بہت زبردست ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں اور بہتر ہوں گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایکسپیرینس کے لیے کسی کو بھی ڈال دیتے ہیں ٹیم میں اور کہتے ہیں یہ ابھی سیکھ رہا ہے تو ابھی پرفارمنس ہماری ایسی نہیں ہے. ایسی چیز نہیں ہے. اسٹل بیسٹ آف دا لاٹ. فیوچر کو دیکھتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر بیسٹ ڈیسیژن کوشش کرتے ہیں کریں. نہیں یہ بالکل غلط چیز ہے. سرفراز کو کھلاتے وقت بھی یہی کہا تھا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر. ایک میچ میں کوئی کسی کی پرفارمنس جج نہیں ہوتی. آئی تھنک اس نے ایک پورے ٹور پہ محنت کی ہے، سائیڈ میچز میں پرفارمنسز بھی کی ہیں، کیپنگ بھی اچھی کر رہا تھا. تو یہ آپ کو ایک میچ سے ڈیسیجن نہیں. ہم نے 2 ہمارے کیپر ہیں. رضوان آبویسلی ایٹ دا مومنٹ نمبر 1 ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس، کانفیڈنس جو بھی کر رہا ہے. اور اس کے بعد سیفی
इज जो हम इस टाइम पे हमारी अपनी हुआ है कि वो सेकंड है, और उसकी परफॉर्मेंसेस प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी हैं और अभी भी वो अपनी उससे कंट्रीब्यूशन कर सकता है. तो ये कोई चक्कर नहीं है कि जी एक मैच को हम इसलिए दिया है कि बस जी ये खिला के हमने सैफी को वो कर देना. आई थिंक स्टिल हमारी प्लानिंग में है वो, और इंशाल्लाह आगे देखें. देखिए, सबसे पहले तो स्टाफ की बात है. तो जो लोग ये बात कर रहे हैं, आई थिंक वो होते तो उनको पता चलता कि भाई 30 प्लेयरों को कैसे आपने संभालना. देखें, अभी तक जो एक कन्वेंशनल अप्रोच हमारी चलती रही कोचिंग में, वो यही है कि बस 6 बैट्समैनों को बैटिंग करा दो और बाकी 5 की जगह ना आप बस फिल इन करो, कि हमारे बॉलरों के पास बैटिंग का सामान ही नहीं होता. तो ये अप्रोच अब चेंज हो गई है. अब कोशिश हमने ये की है कि जो हमारा 11वें नंबर का बैट्समैन भी है उसको भी ड्यू प्रैक्टिस मिलनी चाहिए बैटिंग की. इसका मतलब है आपके 30 बंदों ने हर रोज बैटिंग करनी है और प्रॉपर तरीके से उन्होंने तैयारी करनी है. और आपके जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उन सबको आपने देखना है, उनकी फील्डिंग है, उनकी डिफरेंट चीज़ें, उनकी ट्रेनिंग है. ये बड़ा स्टाफ नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हुआ है बाहर से ना आपको नेट बॉलर मिलने हैं, ना आपको कोई सपोर्ट मिलनी है. विद इन द ग्रुप आपने कई दफ़ा आपके कोचेस को फील्डिंग भी करनी पड़ जाए, अंपायरिंग भी आपने खुद करनी है, आपने सारी चीज़ें खुद करनी है. तो आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ दिस टूर, और इसका हमें फ़ायदा हुआ और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी फ़ायदा हो. दूसरा सवाल सर. नहीं, इसका तो मैंने जवाब दे दिया ना. उनके साथ भी होने चाहिए. हाँ, ये जब मैं कप्तान भी था ना, तो ये कौन डिटरमिन करेगा कि एग्रेसिव कौन सी अप्रोच होती है और डिफेंसिव कौन सी अप्रोच होती है. ये आज तक कंफ्यूजन है. ये मुझे समझ नहीं आती कि एक टीम अगर 195 स्कोर कर रही है तो और एग्रेसिव अप्रोच उसकी क्या होनी चाहिए बैटिंग में. या आप कभी इंग्लैंड में सोच नहीं सकते थे कि जी पहले दिन आप टॉस जीत के बैटिंग कर लें. तो आप सोचते हैं, एग्रेसिव सोचते हैं कि अच्छा हम बाद में इनको पकड़ेंगे, रन्स ऑन द बोर्ड. ये एग्रेसिव अप्रोचेस हैं. आप एक मैच डाउन हैं और अगली सीरीज में आप अगले मैच में आप 3 चेंजेस करते हैं टीम में. ये डिफेंसिव माइंडसेट नहीं है, ये एग्रेसिव माइंडसेट है. हमने पता नहीं कौन सा एग्रेसिव माइंडसेट किसको हम कहते हैं. यही है कि आप चेंजेस कर दें, बाद में हार जाएं तो कहें लो जी ये कि बेवकूफ़ा लगा. तो ये मेरे ख्याल में इसको डिटरमिन करना, इसको सोचना, वो माइंडसेट डिफरेंट है. हर बंदा अपने हिसाब से सोचता. देखिए, नंबर 1 तो ये है कि कमेटी में से क्यों प्लेयर जाते हैं, ये तो किसी का अपना पर्सनल वो है. आई थिंक कमिटमेंट जब आप करते हैं तो कोशिश करें कि उस पर चलें, और इसको और बेहतर करना चाहिए. इसको फॉल भी करना चाहिए और कोशिशें हो रही हैं इस चीज़ की. इस पे तो ज़ाहिर है पर्सनल अपना हर बंदे का अपना डिसीजन है कि क्यों कोई आता है और क्यों जाता है. डिपार्टमेंट क्रिकेट की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली हमने भी बात की है, क्रिकेट बोर्ड इज़ ट्राइंग कि यार इसका कुछ ना कुछ नेम बदल होना चाहिए. जो लड़के हमारे, आप नहीं चाहते कि आपके सिस्टम में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी ओवरऑल रोज़गार ख़त्म हो, या आपके प्लेयर्स कम हो जाएं, या उनको फाइनेंशियली लॉसेस हों.
अनफॉर्चुनेटली कि अभी तक इस पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, शायद इसमें कुछ ओवरऑल हालात की भी वजह है, 3 महीने कोविड की वजह से सारा कुछ बंद हुआ और आपका डोमेस्टिक सीज़न फिर सर पे आ गया, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सका। बट मेरी अपनी ये राय है कि इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को भी मैंने कहा और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको प्रॉपर वे में इसके जो भी हमने एक लाहे अमल बनाना है वो लाजमी होना चाहिए, और जो क्रिकेटर खेलते रहे फर्स्ट क्लास उनके लिए हमें सोचना है कि इनको कैसे हमें इन्वॉल्व करना, ज़ाया नहीं होने देना। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दौरे इंग्लैंड के बाद टीम की कारकर्दगी के हवाले से मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे।